ایک ایسی قوم جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ قوم ایک ایسے گناہ میں مبتلا تھی کہ جس گناہ کے اندر ہمارے آج کے دور کے بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بدبخت قوم کون تھی اور انہوں نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس قوم کے عبرتناک انجام کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نیک بزرگ تھے جن کا نام حضرت طاموس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ ایک دفعہ یہ بزرگ اپنی بستی سے باہر تشریف لائے اور سامنے ایک پہاڑ کو دیکھنے لگے۔ پہاڑ کے اوپر کوئی بھی سبزہ نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر اس پہاڑ کے اوپر سبزہ ہوتا اور آبشاریں ہوتی اور مرغزاریں ہوتی اور ایک خوبصورت منظر ہوتا۔ پیارے دوستو، ابھی یہ بزرگ انہی خیالوں میں مگن تھے تو ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام پیدا کیا گیا کہ اے میرے بندے، تو میری بندگی سے نکل چکا ہے، اب تجھے میری تخلیق میں کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے، اب تجھے میری تخلیق کے اندر عیب نظر آنے لگے ہیں۔ پیارے دوستو، ان بزرگوں کے دل میں جب یہ الہام پیدا ہوا تو وہ ایک دم سے گھبرا گئے، تو انہوں نے اسی وقت اپنے دل میں ایک نیت کر لی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح پیغام میرے دل میں نہیں آ جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس کوتاہی کو معاف کر دیا ہے، میں اس وقت تک اپنے آپ کو سزا دوں گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا شروع سے ہی یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی کوتاہی یا غلطی سرزد ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو سزا دیا کرتے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس غلطی یا پھر کوتاہی کو معاف فرما دے۔ چنانچہ حضرت طاموس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف نہیں فرما دیتا تب تک نہ ہی میں کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا، بلکہ میں بس روزے کی حالت میں رہوں گا۔ لہٰذا حضرت طاموس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود کو سزا دینے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ پیارے دوستو، جب اسی طرح 2-4 دن گزر گئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں پر کوئی تقریب منعقد کی گئی تھی اور بستی والوں نے کھانے پینے کا بھی اہتمام کیا ہوا تھا۔ چنانچہ جب دسترخوان لگایا گیا تو لوگوں نے حضرت طاموس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ آپ بھی تشریف لے آئیں اور کھانا تناول فرما لیں۔ پیارے دوستو، حضرت طاموس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان لوگوں سے معذرت کی اور کہا کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ لہٰذا وہ لوگ حضرت طاموس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اصرار کرنے لگے کہ آپ کھانا ضرور کھائیں، لیکن حضرت طاموس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان لوگوں کے اصرار کے باوجود ان سے کہا کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ چنانچہ آپ کے منع کرنے پر ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھانا کیوں نہیں تناول فرما رہے؟ چنانچہ حضرت طاموس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو وجہ بتائی کہ مجھ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی ہے اور میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری غلطی کو معاف نہیں فرما دیتا میں کچھ بھی نہ ہی کھاؤں گا اور نہ ہی پیوں گا۔ پیارے دوستو، حضرت طاموس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات سن کر بستی کے لوگ آپ سے کہنے لگے کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم سب بستی والے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کر لیں گے، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ چنانچہ اس طرح ان بستی کے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب پر طنز کیا۔ چنانچہ جب بستی کے لوگوں نے حضرت طاموس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ ہم لوگ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھگت لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت طاموس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں یہ الہام پیدا فرمایا کہ اے میرے پیارے بندے، آپ جلدی سے اس بستی سے نکل جاؤ۔ چنانچہ جب حضرت طاموس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بستی سے باہر نکل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس بستی کے اوپر قہر بن کر نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام بستی کو زمین میں دنسا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام بستی کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑانے والے لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر خطاؤں سے ہمیں بچائے جن خطاؤں میں مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔